تو ہمارا موقف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے۔ دلیل نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، المعجم الکبیر للطبرانی، المنتخب من مسند عبد بن حمید، السنن الکبریٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ بولو کتنی پڑھی ہے؟ 20۔ اس لیے 20 رکعت پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ، تاریخ جرجان للسہمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی رات باہر نکلے تو لوگوں نے کتنی رکعت پڑھی؟ 20 یا 24، 20 رکعت تراویح اور 4 رکعت فرض، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 رکعت وتر پڑھائے ہیں۔ تو یہ 4 رکعت فرض ہیں، 20 رکعت تراویح ہیں، اور پھر 3 رکعت وتر ہیں۔ تو 20 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے ذہن بنا لیں کہ 20 رکعت تراویح کس کی سنت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک بات درمیان میں رہ گئی، اس کو ذرا ساتھ ملا لے۔ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ 20 رکعت تراویح حضور کی سنت ہے اور پورا مہینہ جماعت حضرت عمر کی سنت ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس پہ بات سمجھانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صرف 3 رات کیوں پڑھائی ہے اور حضرت عمر نے پورا مہینہ کیوں جاری کروائی ہے؟ وجہ موجود ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کروائیں اور 4تھی رکعت کو صحابہ رات کو باہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور صبح حضور پاک نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ جب تم باہر آئے تو میرے علم میں تھا، لیکن میں نے باہر نکل کے جماعت کیوں نہیں کرائی؟ انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے ڈر یہ تھا اگر میں مسلسل جماعت کرا دیتا تو تراویح تمہاری اوپر فرض ہو جاتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ماہ جماعت کیوں کرائی ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماہ جماعت کیوں نہیں کرائی؟ تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے پورا ماہ جماعت کیوں کروائی؟ تاکہ امت میں نبی کی سنت کو جاری کر دیا جائے۔ تو ان کے پورا ماہ جماعت نہ کرانے کی بھی حکمت موجود ہے، اور حضرت عمر کے پورا مہینہ جماعت کروانے کی حکمت بھی موجود ہے۔ احادیث موقوفہ، حضرت عمر کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت، حضرت عثمان کے دور میں 20 رکعت، حضرت علی کے دور میں 20 رکعت، صحابہ کرام کے دور میں 20 رکعت، اور تابعین کے دور میں بھی 20 رکعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تھی۔ آپ دیکھیں ان عمر امر ابی، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا ان یصلی بالناس فی رمضان، لوگوں کو تراویح پڑھاؤ۔ فقال، اور فرمایا ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا القرآن، ان یقرؤوا، لوگ روزہ دن کو رکھتے ہیں اور اچھی طرح ہر بندہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، اگر آپ تراویح میں ان کو قرآن سنا دیا کرو تو کتنا بہتر ہو۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یہ ختم قرآن کا سلسلہ پہلے نہیں تھا۔ اور فرمایا قد علمت، تو میرے علم میں پہلے نہیں تھا، ولکنہ احسن، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم پڑھا دیا کرو۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، حضرت ابی بن کعب کو مصلی پہ کھڑا کیا تو وہ 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ مسند احمد بن منی۔ تو ہم کہتے ہیں 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اسی طرح حضرت صائب بن یزید سے ہے، حضرت عمر کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی۔ کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، حضرت عمر کے دور کی ہے۔ میں اس طرح دیکھیں روایات ہم نے جمع کر دی ہیں، حضرت عمر کے دور میں بھی 20 رکعت تراویح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت ہوا کرتی تھی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وکانوا یقرؤون بالمئین وکانوا یتوکؤون علی اسیہم فی عہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من شدت القیام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی اور کئی 100 آیتیں ایک ایک رکعت میں پڑھتے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ عمل جاری رہا، اور جب بعض لوگ تھک جاتے لمبے قیام کی وجہ سے تو ٹیک لگا لیا کرتے تھے اپنی لاٹھی کے اوپر، لیکن تراویح کم نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت تھی۔ روایتیں تو کئی ہم نے جمع کر دی ہیں، آپ ایک روایت سن لیں، اور یہ روایت وہ ہے کہ جس کے راوی اہل بیت کے لوگ ہیں۔ مسند الامام زید کے اندر روایت موجود ہے، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی، زید بن علی بن حسین بن علی، زید بن علی بن حسین بن علی حضرت علی کے پڑپوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے روایت، انہ امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان، فی شہر رمضان، جو آدمی رمضان مبارک میں رات کو نماز پڑھایا کرتا تھا، حضرت علی نے حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعتا، ان کو تراویح 20 رکعت پڑھایا کرو، یسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرو۔ دیکھو مکمل ہمارا عمل آ رہا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دو، وَيُرَابِحَ مَا بَيْنَ 4 رکعات، اور ہر 4 کے بعد تربیحہ بھی کراؤ، فَيَرْجُو ذُو الْحَاجَةِ، تاکہ وقفہ مل جائے، جس آدمی کو تقاضا وہ چلا جائے، اپنا تقاضا پورا کرے، وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، پھر وضو کرے اور واپس آ کے نماز میں شریک ہو جائے، وَأَن يُوتَرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانصِرَافِ، اور جب یہ تراویح پڑھ کے واپس جانے لگے آپ ان کو وتر بھی پڑھا دیا کرو۔ تو ہم 20 رکعت تراویح کے قائل، ہر 2 رکعت پر سلام کے قائل، ہر 4 کے بعد تربیحہ کے قائل، اور ساتھ ہم 3 رکعت وتر کے بھی قائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت ہیں۔ بالکل اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی 20 رکعت تراویح مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیام اللیل المروزی کے اندر ہے، کان ابن مسعود یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل، قال الاعمش کان یصلی 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح 20 پڑھاتے اور وتر 3 پڑھایا کرتے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ مدینہ منورہ میں ابی بن کعب تراویح 20 پڑھاتے اور وتر 3۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے، فرماتے ہیں ادرکت الناس، جب تابعی کہے نا ادرکت الناس، اس سے مراد ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعتا بالوتر، مصنف ابن ابی شیبہ، میں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا وہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور جب یہ کہنا ان الناس کانوا، مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، یہ رمضان میں 5 تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے تراویح؟ 4 کے بعد 1 تراویح، 8 کے بعد دوسرا، 12 کے بعد تیسرا، 16 کے بعد چوتھا، اور 20 کے بعد 5واں، اس کے بعد وتر۔ کتاب الاثار بھی روایت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح شتیر بن شکل حضرت علی کے صحابہ میں سے ہیں، کانوا یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، یہ بھی فرماتے ہیں کہ کتنی تراویح ہوتی؟ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوا کرتے تھے۔ میں بتا رہا تھا ہم نے ساری روایات جمع کر دی ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں 20، صحابہ کرام کے دور میں 20، اور تابعین کے دور میں بھی 20، اور جمہور علماء کا موقف اور اجماع امت 20 رکعت تراویح کا ہے۔